صحیح. پہلے دیا تو کم نہیں کرتی، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اگر کوئی آدمی انسٹالمنٹ پر یا آدمی کہتا ہے ابھی میں دے دوں گا تو 1 لاکھ، بعد میں اگر دوں گا تو 1,20,000 روپے. اب مان لیجئے کہ میں نے 1,20,000 روپے دینے میں دیر کی، یہی سوال ہے آپ کا. وہ 1 مہینہ لیٹ کیا تو اس پر جو جرمانہ لگا رہے ہیں وہ لوگ سود ہے. پہلے اگر دے رہے ہیں کم کر رہے ہیں تو وہ اس کا اختیار ہے. لیکن اگر پہلے ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو گیا، ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو چکا ہے، زیادہ کرے یا کم کرے تو سود ہو جائے گا. اماؤنٹ فکس ہونے سے پہلے آپ کو اختیار ہے. ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اوکسہما، کم کرو یا زیادہ کرو سود ہو جائے گا. فکس نہیں ہونا، فکس ہونے سے پہلے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. 1,10,000 میں دے سکتے ہیں کسی کو آپ فری میں دے دیجئے، کسی کو آپ 1,20,000 روپے میں دے دیجئے، آپ کا اختیار ہے. تجارت میں آپ کا اختیار ہے. کسی کو آپ 60,000 روپے میں دے دیجئے، کسی کو آپ تحفے میں دے دیجئے. لیکن ایک مرتبہ فکس ہو گیا کہ 1,20,000 روپے ہیں، اس کے بعد اگر کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو سود ہو جائے گا. تیسرا سوال جو آپ کا رہ گیا، آخری سوال بھائی کا جو ہے، اسے بینک والوں سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ سوال ہے میرا. اسلامک بینک بول کے دے رہے ہیں، بعد میں یہ چیز کر رہے ہیں، تو ایسے بینکوں سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اس میں چاہے اسلامی بینک ہو چاہے وہ آپ کسی بھی کمپنی سے جا کر کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ ایسی شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ بننے میں دیر کر دیے 1 مہینہ 2 مہینہ تو آپ پر جو جرمانہ لگے گا، یہ شرط لگانا خود غلط ہے. آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی شرط لگانا غلط ہے، یہ ان کو گناہ جائے گا. ایسی شرط لگانا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگر وہ لگاتے ہیں، بزنس اپنی جگہ پر صحیح ہے، ان کا یہ شرط لگانا غلط ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شرط، صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر اگر آپ 50 سے 60 کے دوران پڑھیں گے، کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. ایسی شرط جو قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ باطل ہے. فإن کان 100 شرط، 100 شرطیں بھی کیوں نہ لگا لیں، تو ان کا شرط لگانا خود غلط ہے. آپ یہ اپنا بزنس کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن انسٹالمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جرمانے کی حالت آنے نہ دے. اگر آپ ایسی حالت لا لیتے ہیں تو تب آپ ذمہ دار ہیں، تب گناہ ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ایک سوال باقی رہ گیا بھائی کا، وہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ پیسہ ہم چھوڑ دیں گے تو ایسے وقت پر ممکن ہے کہ یہ پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگے گا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو آپ لے لیتے ہیں تو قرآن مجید میں کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو کہہ رہے. تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں گے؟ تو ایسے وقت پر عام طور پہ آپ کو جواب ملے گا، ایک جواب ملے گا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو نہیں لینا چاہیے، اللہ بچانے والا. یہ جواب غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 کے اندر کتاب الجہاد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے فتنے کی تمنا مت کرو. دشمن ایسا کرا تو دیکھ لیں گے. آپ کو چاہیے کہ دشمن پاورفل ہونے نہ دیں، آپ تمنا نہیں کرنا چاہیے، لڑنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گے اللہ بچائے گا، یہ اسلامی اصول نہیں ہے. دوسرے لوگ جو اجازت دیتے ہیں، اجازت دینے کا پوائنٹ یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے ذات پر استعمال مت کرو. لیں گے تب کیا کریں گے؟ تو کرنٹ کی چیز میں ہاتھ آتے کرنٹ لگ کے مر جا رہے ہیں آپ. وہ لینے کا نہیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذات کے لیے نہیں لیں گے. لے کر کریں گے کیا؟ اس کے 3 سٹیجز ہیں، تینوں کے لیے بھی دلائل ہیں. ابن جبرین رحمت اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی ہے، انہوں نے کہا 3 سٹیجز ہے. پہلا سٹیج کیا ہے؟ کسی ایک پرٹیکولر انسان کو فائدہ نہیں پہنچے ایسا کوئی کام کرو. کہیں سڑک بنی ہوئی نہیں ہے، کہیں پر پہاڑوں میں راستہ بن رہا ہے، آپ جا کر کہتے چلو میری طرف سے پیسہ لگا لو. ایسے سارے کام جو سارے انسانوں پر بٹ جاتے ہیں، کسی ایک پرٹیکولر پر نہیں بٹتے ہیں، رفاہی کام، ویلفیئر کام، ایسی چیزیں لگا سکتے ہیں. دوسری چیز، کسی ایسے غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم، کیونکہ غیر مسلم کے پاس یہ سود حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو مجبور ہو، غریب ہو. امیر کے ہاتھ میں مت دیجیے، ایسے ہاتھ میں مت دیجیے جو مسلمان کو نقصان پہنچائے. ایک ایسا غریب ہے جس کو کھانا نہیں ہے، آپ اس کو جا کر دے سکتے ہیں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا کپڑا آیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو وہی پہنے گا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. پھر کہا کہ جاؤ جا کر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی ملا وہ روتے بھاگ کر آئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں، کیا میں آخرت والا نہیں ہوں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما آتیتکھا لتلبسھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تاکہ تم پہنو، میں اس لیے دیا تاکہ تم کسی
غیر مسلم کو بھائی کو دے دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جو ان کے رشتے دار والے ہوتے تھے ان کو انہوں نے دے دیا. مطلب کیا ہے, جو چیز اس مسلمان کے لیے حرام ہے اگر وہ چیز صرف کی جائے تو ویسٹ کرنے کے, واللہ لا یحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا, ویسٹ کرنے کو پسند نہیں کرتا. تو ایسے چیزوں کا آپ ایسے غریب کو دے دیں گے بغیر ثواب کی نیت سے, کیونکہ ثواب کے لیے ضروری ہے کہ چیز اچھی ہونی چاہیے, اصلی دینا چاہیے. تیسرا مرحلہ یہ ہے, مسلمان ایسا مسلمان ہے جو کینسر کے مریض سے یا کوئی مرض سے یا کوئی بیماری سے تڑپ رہا ہو, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کھانے کو کھانا نہیں ہے, تو ایسے وقت پر سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 119 میں اصول دیا گیا ہے, مجبوری میں حرام چیزیں حلال ہو جاتی. تو ایسے وقت پر ایسے مسلمان کو دیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس اصلی بھی نہیں ہے, آپ نے محنت کر لی, اصلی دینے کے آپ لائق بھی نہیں ہے, سامنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیماری سے تڑپ رہا ہے, کینسر کا مریض ہے, آپ یہ پیسہ اس کو بھی دے سکتے ہیں اس اصول کے مطابق. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے, کئی لوگ یہ پورا بیان سننے کے بعد مجبوری کی اجازت دے دیے مولانا, اب ہر چیز میں مجبوری مجبوری, میں بھی مجبور ہوں, کار میری مجبوری ہے, گھر میری مجبوری ہے. مجبوری اس کو نہیں کہتے, مجبوری کا مطلب نیسیسٹی, ایک ہوتا ہے لگژری, دوسرا نیسیسٹی. ایسی چیز سے کہ آپ کے کھانا پانی جس کے بغیر گزارا ناممکن ہے, اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مجبوری کا جو ورڈ آیا وہاں پر. ورنہ ایک آدمی کہے گا میرے بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی لہذا میں کر لیا مجبوری میں آ کر. مجبوری کا ڈیفینیشن یہ نہیں, امید کا آپ کا جواب مکمل تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونائٹیڈ لنک 100% equity portfolio insurance policy with no risk coverage, is it valid in Islam? Unit link 100% equity portfolio insurance policy. equity تو آ گیا اس میں, پھر انشورنس بھی ہے ساتھ میں, equity بھی ہے ساتھ میں اور انشورنس بھی ہے. equity ایک طرف سے آپ حلال سوچ رہے ہیں تو پھر انشورنس آ گیا, انشورنس کی جگہ پہ آپ خرچہ نہیں کر سکتے. امید کا پیدا. اگلا سوال مائکرو فون سے لیا جائے گا. ہلو, السلام علیکم. میرا نام محمد خلیل احمد ہے, میں ایک سب بروکر ہوں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہر دو طرح کے کلائنٹس, یعنی کہ جو بھی کلائنٹس آتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر تو انویسٹ نہیں کرتے, وہ حلال میں بھی کرتے ہیں اور حرام میں بھی. تو ان کے ٹریڈنگ پر جو مجھے بروکریج بنتا ہے تو وہ میرے لیے کیا ہے, کہاں تک درست ہے؟ ان کے لیے نہیں, میرے لیے جو ٹریڈنگ کرتے ہیں اس پر جو بروکریج بنتا ہے میرا. آپ بروکر بنتے ہیں؟ جی نہیں, میں سب بروکر ہی ہوں. وہ سب بروکر ہیں جی, میرے پاس جو کلائنٹس ہیں وہ جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کے ٹریڈنگ پر جو مجھے بروکریج بنتا ہے میرا, تو وہ میرے لیے کہاں تک درست ہے, اور اس صورت میں کہ مجھے کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا کہ وہ سب بروکر ہیں, ٹرمینل کھول کر دیا جاتا ہے شیئر بازار کے اندر. تو ایسے وقت پر پبلک کو تو پتا نہیں ہوتا, وہ اکاؤنٹس لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اور یہ ایک بروکر بن کر کام کرتے ہیں, یعنی ان کا پیسہ لے آ کر لگاتے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ پہلے حلال اور حرام سمجھیں, کہیں ایسی جگہ پر جا کر آپ نہ لگا دیں. بہت سارے نئے کمپنیاں یا ویب سائٹ نکلے جس کے اندر شریعہ کمپلین کہہ کے ہرے ناموں میں ڈالا جا رہا ہے, اس کی بنیاد پر جا کر آپ نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کے اندر 30% حرام کو بھی شریعہ کمپلین کہہ رہے ہیں. تو آپ ایسے اگر بروکریج بنتے ہیں تو آپ کا بروکر بننا ہی جائز نہیں, ایسا بروکر. اب مان لیجئے کہ آپ نے شریعہ کے مطابق آپ نے پیسہ لیا, انویسٹ کیا, تو ایسے وقت پر پہلے ڈیل ہوگی کہ آپ کس ٹائپ پر ایگریمنٹ ہوگا. وکیل بولتے ہیں اس کو, وکالہ ایجنسی, وکالہ وکیل بنتے ہیں, میڈیٹر بنتے ہیں آپ درمیان میں, جہاں پر آپ پیسہ لگا رہے ہیں, جس کا پیسہ لے, درمیان میں آپ کیا میڈیٹر, آپ ایک درمیان میں ایک پل کا کام کر رہے ہیں. یہ میڈیٹر جو درمیان میں ہوتا ہے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپ لوگ میرا وکیل بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرا پروفٹ کتنا ہوگا تو آپ پہلے طے کر لیں, 50%, 40%, 30%. اگر آپ وہ طے کر کے لیتے ہیں, انت راضی منکم, سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 29, آپس میں اگر رضامندی کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں 90% آپ لوگ 10 بھی دے تو چلے گا, لے سکتے آپ. 50%, 25% جو بھی آپس میں طے ہوتا اتنا لے سکتے آپ. لیکن دھاندلی نہ ہو, یہ ضروری ہے کہ سامنے والے کو ایک بتایا جا رہا ہے جبکہ پروفٹ کچھ اور ہو رہا ہے, تو ایسا جائز نہیں. ویسے تو یہ ناممکن اس لیے بھی ہے کیونکہ شیئر بازار میں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہوتی ہے, نینو سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے. جس کا بھی آپ اکاؤنٹ لے رہے ہیں اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے. تو اکثر یہ ناممکن ہے, بڑا آسان ہے انشاءاللہ مسئلہ سمجھنے کے لیے. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. جزاک اللہ خیر شیخ ارشد بشیر. اہم ترین عنوان پر آج تقریر اور